حیدریم حیدریم قلندرم قلندرم مستم مستم بندائے مرتضی مرتضی حیدریم حیدریم قلندرم قلندرم مستم مستم علی بشر کیف بشر علی بشر کیف بشر علی اسد اللہ علی. وہ تھا نا کہ کسی روحانی بزرگ سے ظہیر بھائی اس کا شاگرد کہتا تھا استاد جی اسم اعظم بتائیں اسم اعظم بتائیں. اس نے ایک دن چوہا پکڑا ڈونگے میں بند کیا کپڑے سے باندھ کے یہ جا کے میرے فلان دوست کو دیکھا خبردار کھولنا نہیں ہے اس کو مجھے امانت ہے اسی کے سپرد کریں. اب دل میں خود کیا بھیجا ہوگا کیا بھیجا ہوگا. آخر کھولا ڈھکنا اٹھایا چوہا پھدک کے گیا. جب واپس آیا دور سے بزرگ گا تو ایک چوہے کی امانت تو رکھ نہیں سکا اس میں آدم کی امانت برداشت کرے گا. علی کا نام بھی اعظم و اسم اعظم ہے کہ جس کسی نے پکارا اسی کے کام آیا. آئیے جن دلوں میں علی آباد ہے کلیجوں سے آباد ہے علی. اچھا جو ہاں تو لہذا جب وہ چاہیں گے وہ تب ہوگا میرے بس میں نہیں. اچھا سر اٹھائیں. بڑی کے بارے میں یہ تو سارے جانتے ہو نا کہ یہ بہت سی کتابوں میں ہے مولانا کہ کانت تقرأ القرآن فوق ساط البیت. ایک دن چھت پہ گھر کی چھت پہ قرآن کی تلاوت کر رہی تھی شریکت الحسین. ظاہر بھی انہوں نے یہی لکھا کہ چادر سر سے ڈھلی سورج چھپ گیا. چلو پھر کل بتاؤں گا جس دن تازہ دم ہو گئے. فضائل میں تھک جاتے ہیں تم اسرار کہتے ہو بس سارے کھول دیتے ہو. 60% لوگ بھی نہیں دے سکے ثبوت کہ ہم جاگ رہے ہیں. ہاں وہ فضائل کا ٹائم پورا ہو گیا ہے بس. ہے کہ قبلہ کو یہاں تک لے یہاں بیٹھ کے جس کو جتنا سننا ہے وہ سب آپ پہ منحصر ہے. ایک عدد جاگ کے نعرے کی فیس ہے قبلہ کی سے تم سے مانگا کیا ہے سستی. اتر کے جائیں گے تو سب کے پاس اعتراضات ہیں. 8ویں مجلس سے پہلے جس کے پاس کوئی اعتراض ہے وہ مجھے لکھ کے اپنی ماں اور باپ کے نام کے ساتھ دے. 2 مجلسوں میں یہی ہستی ان سب کا جواب دے گی. نہیں تو پھر مادر پدر پہ تبرہ میں کروں گا. جس کو اس ہستی کے ذکر سے آج اپنی مرادیں مانگنی ہیں. میرا بھائی پیر مہدی یہاں ہے اس کی ماں کی صحت اور تندرستی کے لیے دعا کرتے ہوئے دونوں ہاتھ بلند کرو پنجہ کھولو ہم کروانے. ہاں باقی یہی ہے. میں بات تمہیں یہی کہنے والا تھا جو سعید بھائی نے کہہ دیا کہ مجھے انہوں نے کیا دینا ہے یا میں نے ان سے کیا مانگنا ہے. مجھے میرے مالک نے بہت دیا ہے. پہلے ممبر سے اتر کے میں نے بانی سے کچھ لینا ہوتا ہے. ان سے میں نے کیا لینا ہے, ان کو تو دینا ہے. اور اگر مفت بھی نہ لے سکیں تو بہرحال آج تو میں ٹھیک ہے اب ہاتھ نہیں جوڑنے, آج میں کر رہا ہوں لیکن کل سے باقی والی 4 مجالس میں یہ رعایت نہیں چلے گی. ہاں ٹھیک ہے, سر اٹھاؤ.
बस सूरज डूब गया। इसमें जाफर नकवी बड़े इल्मी घोड़े दौड़ाए उलमा ने, फजला ने। जो मुझे सबसे जुमला पसंद आया और वो तहकीक दिल को भी मतलब और लगी वो ये है, और ऐसी तहकीकें उलमा रब्बानी जी नहीं कर सकते हैं। वो कहते हैं ये नहीं है कि चादर ढली तो सूरज ने पर्दा किया, क्योंकि सूरज तो अजराम समाविया का एक बेशऊर जर्म है, पर्दा शऊर से होता है। समझ आ रही है ना बात? ठीक है ना? शऊर से पर्दा। हाँ, जब बच्चा बेशऊर रहता है, सैयद के घर भी चला जाता है, मोहम्मदी के घर भी चला, जब शऊर बाहर हो गया। अब घर में जानवर बंधे हैं, पर्दादार पर्दा करते हैं उन जानवरों से, बेशऊर जो है। और फिर देखें माँ के घर में सितारा उतरा था या नहीं? जो हकीकत सितारे की है वही सूरज के है। माँ से अगर सितारे का पर्दा नहीं तो सूरज से बेटी का क्या पर्दा है? हाँ, उस आलम ने कहा पर्दा सूरज ने नहीं किया, उसने रसूल की एक हदीस लिखी। पहले एक सुनाने लगा था, दोनों कौल सुना रहा हूँ। वो कहते हैं इन्नल्लाह वक्कल, रसूल फरमाते हैं इन्नल्लाह वक्कल अला शम्स 70 अल्फ मलाकिन बेयद कुल्ल वाहिद मिनहुम ज़माम शम्स मिन नूर। अल्लाह ने सूरज को 70,000 नूरी बागें डाली हैं, महारें, और एक एक महार एक एक फरिश्ते के हाथ में दिए। 70,000 फरिश्ते मुवक्कल हैं सूरज पर। यजुर्रूनहा मिन मशरिकिहा इला मगरिबिहा व मिन मगरिबिहा इला मतलिहा, जो खींच कर मशरक से मगरिब ले जाते हैं, मगरिब से मशरक। वो कहते हैं सूरज ने पर्दा नहीं किया, 70,000 फरिश्ते चल रहे थे। इधर चादर गिरी, वज़अतिल मलाइकतु ऐदीहिम अला अयुनिहिम, फरिश्तों ने हाथ। फरिश्तों ने तड़प के हाथ आंखों में रख लिए, क्योंकि फरिश्तों से सूरज की तनाबें छूट गई, रात हो गई। अल्लाह, बार बारो है ना प्यारी बात? इधर बार वालो, इधर वालो, उधर वालो, ठीक है ना? है ना प्यारी बात? लेकिन एक और आलिम ने इससे भी प्यारी बात की है, सुनाऊं? वो कहते हैं कि मेरे फाजिल दोस्त ने जो लिखा इल्म के मोती परोए, ठीक है, मैं उसकी रद्द नहीं करता। वो कहते हैं लेकिन मेरी नज़र में कुछ और बात है। क्या? वो कहते हैं उस वक्त अली की बेटी सूरह तकवीर की तिलावत कर रही थी, और उसकी पहली आयत है वइज़ा शम्स कुव्विरत, बस ऐसा शम्स कुव्विरत। अल्लाह कहता है एक दिन सूरज बेनूर हो जाएगा। वो कहते हैं बस नबी की बेटी का कहना था सूरज बेनूर हो गया। अल्लाह 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 अकबर। इधर शम्स कुव्विरत हो जाए, ये बिल्कुल ऐसा है। और जैसे तुम्हारे मौला सादिन से आगा जी किसी ने पूछा मा हक़्क़ुल मोमिन अल्लाह, मोमिन का हक क्या है अल्लाह पर? सामने कोई बड़ा, कोई 100-125 फुट ऊंचा बड़ा चौड़ा दरख्त खड़ा था। मतलब फरमाया इनका मोमिन मोमिन का हक ये है, अगर मोमिन इस दरख्त से कहे कि आ जा तो जड़ों समेत आ जाए। अभी जाए ख़त्म नहीं हुआ था कि दरख्त ने आके मौला पे शाखें फैला दी।
مولا نے کہا ماں امرتو کے بہذا، میں نے تجھے حکم تو نہیں دیا آنے کا؟ جڑوں سے آواز آئی، تنے سے آواز آئی، شاخوں سے آواز آئی، پتوں سے آواز آئی، مومن کے بھی بلانے پہ آؤں، مومن کے ولی کے بھی بلانے پہ آؤں، فرق کیا رہا؟ آپ نے کہا ایسا ہو سکتا ہے، ہو گیا۔ علی کی بیٹی نے بھی کہا ایک دن سورج پہ نور ہو جائے گا، ہو گیا۔ چھوٹی کے لیے بھی مولانا، یہ آپ کے لیے سبھی شیرازی صاحب بتا رہا ہوں، علامہ عبداللہ ارجستانی نے یہ واقعہ لکھا ہے کہ علی منبر پہ تھے کوفے میں، جو ظاہر بیٹھے ہو، ظاہر بھائی، تنویر نقوی، اطہر نقوی، تم تو میرے ساتھ بھی گئے ہو، اب جتنے بھی ہو ذرا ذہن میں رکھو، مسجد کوفہ، پیچھے مولا کے گھر، تھوڑا ہی فاصلہ ہے نا، زیادہ فاصلہ نہیں۔ علی منبر پہ واز کر رہے ہیں، اچانک زمین میں زلزلہ آ گیا، لوگ پریشان ہو کے استغفار پڑھنے لگے۔ علی نے فرمایا نہیں نہیں نہیں، یہ وہ والا زلزلہ نہیں جو تم سمجھ رہے ہو۔ علی نے وہیں سے منبر سے پکار کے کہا لا تقرأ یا بنیا، بیٹی نہ پڑھ یہ آیت۔ اے بیٹھے ہو، چلے گئے ہو۔ تو سب لگائیں گے، نہیں تو کوئی ضرورت نہیں، مکسروں کا نعرہ نہیں چاہیے۔ اس سے پہلے کہ اس کے بابے کی ولایت میں شک کرنے والوں کے مقدر بھی اندھے ہو، اپنے اپنے مقدروں کو جگاؤ، اپنی اپنی ماں کی عظمت کی گواہی دینے کے لیے دونوں ہاتھ بلند کر کے پنجہ کھول، حقدار مارنا ہے۔ سر اٹھانا۔ علی نے خطبہ ختم کیا، گھر آئے، اینا ابنتی ام کلثوم، کہاں ہے میری بیٹی ام کلثوم؟ ہاں نہ جاؤ یا بتا بابا جان میں یہاں ہوں۔ ہمیں بیٹی یہ کیا کر رہی ہو؟ میں نے قرآن کھولا، آیت ہے نا قیامت کے بارے میں، اذا زلزلت الارض زلزالہا، قیامت کے دن زمین زلزلے میں آئے گی۔ میں نے آیت پڑھ کے تجربہ کیا ہے کیسے زلزلہ